بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے مخرج نمبر 10 یعنی حرف نون کے بارے میں پڑھا تھا اور جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس دیکھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ تو آج ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 10 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 11 سے کرنا ہے۔ تو دیکھیے 11ویں مخرج سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 11ویں مخرج سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ را۔ 11ویں مخرج سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے اور وہ ہے را۔ اب را کے مخرج کے بارے میں جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ را کی ادائیگی کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو را کے متعلق اہم پوائنٹس بتاتی ہوں، کچھ باتیں بتاتی ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ را مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو اس کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را مرقق ہے، یعنی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو اس کو ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ را حروف مستعلیہ کے حروفوں میں سے نہیں ہے، بلکہ را شبہ مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ اور شبہ مستعلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ شبہ مستعلیہ ان حروفوں کو کہا جاتا ہے جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ ان حروفوں کو کہا جاتا ہے جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ تفخیم مطلب موٹا پڑھنا، ترقیق مطلب باریک پڑھنا۔ تو یہ کہنا کہ را کو صرف موٹا ہی پڑھنا ہے یا یہ کہنا کہ را کو صرف باریک ہی پڑھنا ہے، یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ را کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور را کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ را کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ را کو موٹا اس حال میں پڑھا جاتا ہے جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا پڑھا جائے گا؟ را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں را کے قاعدے کی جانب۔ دیکھیے را کا قاعدہ کیا ہے؟ را کا قاعدہ یہ ہے کہ پشت لسان جب مقابل کے تالوں سے لگے تو را ادا ہوتی ہے۔ را کا قاعدہ پھر سے دیکھ لیجئے کہ پشت لسان جب مقابل کے تالوں سے لگے تو را ادا ہوتی ہے۔ اب را کے قاعدے کے اندر سب سے پہلے کس بات کا ذکر آیا ہے؟ پشت کا ذکر آیا ہے۔ تو اب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ پشت کسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے پشت کہتے ہیں پچھلے والے حصے کو۔ پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت کہتے ہیں پچھلے والے حصے کو۔ اگر ہم یہ پشت کے بارے میں پہلے جان لیں گے نا، اچھی طرح سے پشت کے بارے میں سمجھ لیں گے کہ پشت کسے کہا جاتا ہے، تو ہمارے لیے را کا مخرج سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سیکھیے گا۔ پشت کہا جاتا ہے پچھلے والے حصے کو۔ جیسے ہمارے جسم کا جو پچھلے والا حصہ ہے نا، شانوں سے لے کر ہماری ریڑھ کی ہڈی تک جو سرا ہے، اس کو کہتے ہیں پشت، یعنی کہ ہمارے جسم کے پچھلے والے حصے کو پشت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات آتی ہے پشت لسان کی۔ تو پشت لسان کہا جائے گا زبان کے پچھلے والے حصے کو۔ پشت لسان کسے کہا جائے گا؟ پشت لسان کہا جائے گا زبان کے پچھلے والے حصے کو کہا جائے گا پشت لسان۔ دیکھیں جب ہم زبان کو باہر نکالتے ہیں تو ہماری نظر سیدھی کدھر پڑتی ہے؟ زبان کی نوک پر پڑتی ہے۔ اس کو ہم پشت لسان نہیں کہیں گے۔ اس کا پچھلا والا حصہ کون سا ہوگا؟ دیکھیں جب ہم زبان کو باہر نکال کر اوپر کی طرف لے جائیں گے تو اس کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے پچھلا والا حصہ، تو زبان کا وہ حصہ جو زبان کی نوک کے بالکل ساتھ ہوگا نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے گا پشت لسان۔ اب فرض کر لیجئے یہ ہماری زبان ہے اور یہ ہماری زبان کی کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کی نوک ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو، یہ ہماری زبان کی یہ ہے نوک، جب ہم اپنی زبان کو باہر نکال کر اوپر کی طرف لے جائیں گے تو ہماری نوک کے پیچھے کی طرف جانب، یہ دیکھیے یہ ہماری نوک ہے، اس کی بالکل پیچھے کی جانب جو پچھلا والا حصہ ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ پشت لسان۔ امید ہے کہ آپ کو پشت لسان کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے پشت لسان۔ تو پشت لسان جب اوپر کے مقابل تالوں سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ را ادا ہوتا ہے۔ اب مقابل تالوں کسے کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیا۔ تو ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ ہی جو سخت تالو ہے اس کو کہا جاتا ہے مقابل کا تالو۔
تو جب زبان کا پچھلا والا حصہ یعنی زبان کی پشت اوپر کے مقابل تالوں سے لگے گی تب جا کر را ادا ہوگا. تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. را را را. آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ را کو ادا کرنے میں ہماری زبان منہ کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ بینڈ ہو رہی ہے، مڑ رہی ہے، اور اس کا پچھلا والا حصہ اٹھ کر اوپر کے مقابل تالوں سے لگ رہا ہے. تو یہی اس کا کیا ہے؟ مخرج ہے. اب ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں؟ مشق کر لیتے ہیں. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، را ری رو. اب آپ نے یہاں پر غور کیا کہ میں نے را اور رو کو کیا پڑھا؟ موٹا پڑھا، ری کو موٹا نہیں پڑھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا پیچھے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھا جائے گا. اسی وجہ سے میں نے را اور رو کو موٹا پڑھا اور ری کو موٹا نہیں پڑھا بلکہ باریک پڑھا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو پیچھے مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 10 پڑھا تھا اور آج کا جو مخرج نمبر 11 پڑھا ہے تو ان 3 مخارج میں کون کون سے لفظ تھے؟ لام، نون اور را کا ذکر آیا تھا. ان 3 کے اندر لام، نون اور را کا ذکر آیا تھا. تو یہ 3 حروف حروف طرفیہ کے اندر آتے ہیں اور ان کو حروف ذوالقیہ بھی کہتے ہیں. تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب لام، نون اور را حروف طرفیہ کے اندر آتے ہیں تو ہم نے ان کو الگ الگ کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ بظاہر لام، نون اور را یہ حروف طرفیہ کے اندر تو آتے ہیں اور ان کے نکلنے کی جگہ بھی سیم ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے جس کو ہم نے جان لیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے ان کو الگ الگ پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں میں لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا. اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے مخرج کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.